بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحابہ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل سنہری بات۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ معزز سامعین، ووٹ، 3 حرفوں کو ملا کر لفظ ووٹ لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں موجود ایک ایک حرف گہرا، خاموش اور معانی اور مطالب سے لبریز ہے۔ یہ مختصر سا لفظ ووٹ اپنے اندر کئی پہلوؤں کو سمیٹے ہوا ہے، اور ہر پہلو ایک لمبی تفصیل کا خواہاں ہے، لیکن مختصراً ان پہلوؤں کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ووٹ کی اہمیت سے بے خبر ہیں۔ بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اجی چھوڑو، میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، ان کے حق میں جائے یا ان کے حق میں، میرے ایک ووٹ سے یہ تھوڑے نہ فتح یاب ہو جائے گا۔ کیوں نہیں بھائی، قطرہ قطرہ دریا شود، آپ کا ایک ووٹ بہت قیمتی ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں کروڑوں زندگیوں کا انحصار، سینکڑوں ریاستوں کی بقا اور قوم و ملت کا عروج و زوال، عوام کی خوشحالی اور بدحالی اور دیگر امور، مثلا تعلیم و تربیت، ایک اچھا نظام، پاکیزہ سوسائٹی، بہترین کلچر، نیز قتل و غارت گری کا خاتمہ، فتنہ اور فساد کا سدباب، ان تمام چیزوں کا انحصار اسی ایک ووٹ پر ہوتا ہے۔ ایک جمہوری ملک میں ہر منصب کا فیصلہ ووٹ سے کیا جاتا ہے۔ کون حاکم بنے گا اور کون محکوم، کون وزیر اعظم بنے اور کون وزیر اعلیٰ، یہ تمام فیصلے ووٹ سے ہی کیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کا ایک ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ووٹ جمہوری معاشرے میں ایک طاقتور ترین غیر متشدد ہتھیار ہے، لہٰذا ایک جمہوری ملک میں رہنے والوں کو یہ حق ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا کہ اکثر مسلمان اس کی اہمیت کو پس پش ڈال کر اس میدان میں اپنے آپ کو الگ تلگ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں رفتہ رفتہ ہم سے سیاسی شعور سلب ہوتا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ اپنے سیاسی میدان مضبوط کرنے کے بجائے ہر ایرے غیرے کے پیچھے چلتے اور دوسروں کے جھنڈے اٹھائے نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ سیاسی اعتبار سے دن بدن بانجھ ہوتی جا رہی ہے، اور ان کا مستقبل دوسروں کے رحم و کرم پر موقوف نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس میں قصور غیروں کا نہیں، بلکہ قصوروار ہم خود ہیں۔ ندیم شاد صاحب نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، سبب تلاش کرو اپنی ہار جانے کا، کسی کی جیت پر رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے سیاسی شعور سلب کر لیتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے سامنے مختلف چیلنجز ہیں، لہٰذا مفسدین کے نرغے سے قوم و ملت کو محفوظ رکھنے اور اسلام مخالف طاقتوں کے نشانہ بننے سے بچنے اور اس کے مقابلے کے لیے ہمیں اپنے اندر سیاسی شعور کو بیدار کرنا پڑے گا۔ نیز بصارت اور بصیرت کے ساتھ ہمیں فیصلے لینے پڑیں گے۔ بصورت دیگر بھیانک نتائج کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ امت مسلمہ کو یاد رکھنا ہوگا کہ سیاسی شعور کے بغیر ہمارے لیے اپنے وجود کا بچانا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن اس کے سیاسی شعور بیدار نہ کیا جائے اور ملک کے احوال سے اس کو واقف نہ کیا جائے، تو ممکن ہے کہ اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور، 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے۔ لہٰذا سیاسی شعور بیدار کرنا اور اپنے حق یعنی ووٹ کے ذریعے انقلاب برپا کرنا، منصبوں اور عہدوں پر لائق اور فائق اشخاص کو بیٹھانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ جمہوریت میں سیاسی جماعتیں انتخابات جیتنے کے لیے مختلف ایجنڈے استعمال کرتی ہیں،
اور اس میں جو نااہل فرد منتخب ہوتا ہے وہ قوم کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے اپنی ذات کی فکر اور حرام طریقے سے اپنے مال و اسباب بڑھانے میں لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ قوم عروج کے بجائے زوال کی جانب کھینچی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سیاست میں اچھے ایماندار درد دل رکھنے والے لوگ انتخابات میں حصہ لیں، لیکن لوگوں نے سیاست کے معنی کو ہی بدل دیا۔ ہر غلط چیز پر سیاست کو محمول کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے شریف و نفس لوگ سیاست سے اپنے آپ کو الگ تلگ رکھنا پسند کرتے ہیں، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں۔ سیاست کے معنی ہیں حسن انتظام، لہذا سیاست سے غلط مفہوم اور مطالب ہی نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ مجتہدین نے ووٹ کو 4 معنوں پر محمول کیا ہے۔ نمبر 1، ووٹ شہادت ہے، اور غلط گواہی دینے کی صورت میں صاحب حق کا حق تلف ہونا، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے۔ لہٰذا ووٹ جو ایک شہادت ہے، اس کو کسی فوری لالچ کی وجہ سے کسی نااہل لوگوں کے حق میں دے جانے کی بجائے مستقبل کو سامنے رکھ کر کسی اہل شخص کے حق میں ہی استعمال کریں۔ نمبر 2، ووٹ دینے والا بالفاظ دیگر امیدوار کی سفارش کر رہا ہے، اور یاد رہے کہ سفارش اگر حق میں ہے تو بہت اچھا، ورنہ سفارش کرنے والا بھی گناہ میں شریک مانا جائے گا۔ نمبر 3، ووٹر گویا امیدوار کو مشورہ دے رہا ہے کہ واقعی میں آپ کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ آپ اس منصب کے لائق ہیں، اور یاد رہے کہ مشورہ جب کسی سے لیا جاتا ہے تو وہ ان کے حق میں امین ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہی مشورہ دے جس میں اس کے علم کے مطابق مشورہ لینے والے کا خیر اور فلاح مضمر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنا بڑا جرم ہے۔ نیز نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، ووٹر گویا امیدوار کا وکیل ہوتا ہے، یعنی یہ کہ وہ اس کی وکالت کر رہا ہے کہ میرا موکل حق پر ہے اور یہی منصب کا زیادہ حقدار ہے۔ یاد رہے کہ جھوٹے وکیل کی شریعت میں سخت پکڑ ہے۔ لہٰذا اس تفصیل سے ہمیں معلوم ہوا کہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ووٹ کی ایک اہمیت ہے۔ اس لیے الیکشن کے زمانے میں ووٹ اور اس کا صحیح استعمال کس طرح ہو، اس تعلق سے ہمیں بیدار مغزی کا ثبوت دینا چاہیے۔ انتخابات کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو منتخب کریں جو ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے اور ہم تک ہمارے حقوق منوعاً پہنچا سکے۔ خصوصاً دیندار اور پڑھے لکھے لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو کبھی فراموش نہ کریں۔ یاد رہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اور جواب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل انسان سے ان سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، لہٰذا عوام کی صحیح رہنمائی کریں، انہیں حق اور باطل کی تمییز کرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا معاون ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔